السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو سوال ہے وہ سوال ایک محترم کا ہے یا محترمہ کا ہے، وہ تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن سوال بہت امپورٹنٹ ہے اور اس سوال کا علم ہونا چاہیے۔ بعض حضرات اس بارے میں غلطی کر جاتے ہیں کم علمی اور لا علمی کی بنا پر، تو وہ جان لیں اس مسئلے کو اچھے سے کہ اگر یہ مسئلہ پیش آ جائے اور اگر ایسا ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے۔ سوال ان کا یہ ہے، کیا حیض کی حالت میں کانڈوم لگا کر ہم بستری کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں، جب بیوی پیریڈس یا مینسز کے دن سے گزر رہی ہے، ان دوران میں جب تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، چاہے وہ کتنے ہی دن ہو، چاہے وہ 10 دن تک ہو، 10 سے اوپر نہیں ہوتا، اس لیے 10 دن کی آپ کو بتائی، اس دوران شوہر کے لیے جائز نہیں ہے کہ بیوی سے وہ ہم بستری کریں، چاہے پھر اس کے لیے وہ کوئی بھی ترکیب ہی کیوں نہ استعمال کر لے۔ جو ترکیب انہوں نے سوال میں لکھی ہے وہ ترکیب بھی اگر وہ استعمال کر لے گا تب بھی اس کے لیے ہم بستری جائز نہیں ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس کو ٹچ نہیں کر سکتا، اس کے ساتھ لیٹ بیٹھ نہیں سکتا ہے، یا اس کو کسیز وغیرہ نہیں کر سکتا۔ وہ اس کے ساتھ سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن ہم بستری جس کو بولتے ہیں وہ نہیں کر سکتا، یعنی بیوی کے ناف سے لے کر گھٹنے تک کے حصے میں وہ فائدہ حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ آپ اتنا سمجھ لیں۔ لیکن اگر کسی نے جو ہے مینسز کے دنوں میں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کی ہے، اور چاہے وہ اس نے کسی بھی طریقے سے کی ہو، چاہے وہ اس نے کنڈوم کا استعمال کیا ہو یا نہ کیا ہو، اور پھر اس میں یہ دیکھنا ہے اگر کام دونوں کی رضامندی سے ہوا ہے تو دونوں گناہ گار ہوں گے۔ اور اگر اس میں بیوی منع کر رہی تھی اور شوہر نے اس کو جبرن کیا ہے تو بیوی تو اگرچہ گناہ گار نہیں ہوگی، لیکن شوہر گناہ گار ہوگا۔ اس صورت میں اگر دونوں گناہ گار ہوتے ہیں یا کوئی ایک گناہ گار ہوتا ہے تو ان دونوں کو چاہیے، اگر دونوں گناہ گار ہیں تو دونوں توبہ استغفار کریں۔ اگر ایک گناہ گار ہے تو وہ توبہ استغفار کرے، لیکن جو دوسرا گناہ گار نہیں بھی ہے تو وہ بھی اس کے لیے توبہ استغفار کرے، ساتھ میں اپنے لیے بھی کر لے تو بہتر ہے، کیونکہ بہرحال گناہ تو ہوتے ہی رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر یہ عمل ہو گیا ہے اس طرح کا تو پھر اسے کچھ صدقہ کرنا چاہیے، اور صدقے کی جو مقدار ہے وہ تو یہ ہے کہ انسان اپنے استطاعت کے بقدر صدقہ کر لے، جتنا اس سے ہو جائے، جتنا اس کے لیے ممکن ہو۔ ورنہ حدیث شریف کے اندر یہ آتا ہے، ابو داؤد میں اور حاکم میں روایت ہے، صحیح روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی حائضہ عورت یعنی مینسز والی عورت سے ہم بستری کر لے، وہ 1 یا آدھا دینار صدقہ کرے۔ تو اس میں صدقے کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ اگر اس کو ممکن ہو تو 1 دینار یا اس کی قیمت صدقہ کر دے، وہ نہ کر سکتا ہو تو آدھا کر دے، اور اگر وہ بھی نہیں کر سکتا تو جو اس کی استطاعت ہے اتنا کر دے۔ اب 1 دینار کتنا ہوتا ہے؟ تو 1 دینار ہوتا ہے 4.374 گرام۔ اگر آپ اتنا سونا یا اس کی قیمت صدقہ کر سکتے ہیں تو کریں، لیکن یہ اندازہ کر لیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جرم کے کفارے کے طور پر اتنا سونا جو ہے صدقہ کرنے کا حکم فرمایا ہے، تو یہ جرم کوئی چھوٹا جرم نہیں ہے، توبہ استغفار بھی کرنا ہے اور اتنا صدقہ کرنا ہے۔ لیکن اگر اتنا نہیں کر سکتے تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اتنا نہیں کر سکتا تو آدھا کر لے، تو اس کا آدھا کر دیا تو 4.374 گرام ہے، تو اس کو جب آدھا کریں گے تو 2 پوائنٹ کچھ رہ جائے گا، وہ آپ اس کو جوڑ سکتے ہیں۔ لیکن اگر اتنا بھی نہیں کر سکتے تو جتنا آپ سے ممکن ہے، آپ کی استطاعت ہے، اپنی حیثیت کے اعتبار سے آپ زیادہ سے زیادہ صدقہ کرنے کی کوشش کریں۔ اس سے یہ بتانا مقصد ہے کہ یہ جرم چھوٹا جرم نہیں ہے کہ اس کو آپ ایسے ہی سمجھ کر لیں، تو اس جرم سے باز رہیں، اس جرم کو ہرگز نہ کریں، اور توبہ استغفار کریں، اور توبہ استغفار کے ساتھ صدقہ ضرور کریں۔ لیکن اگر کوئی ایسا بیچارہ ہے جو مجبور ہے، وہ اتنا بھی نہیں کر سکتا، تو بہرحال توبہ استغفار اس پر بالکل لازم ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جس وقت عورت مینسز سے گزر رہی ہے اس وقت بیوی سے ناف سے لے کر گھٹنے تک اس کے جو ہے جسم سے فائدہ حاصل نہیں کیا جا سکتا ہے، چاہے وہ آپ کسی بھی طریقے کو استعمال کر کے کرنا چاہیں۔ امید ہے یہ مسئلہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ اگر یہ مسئلہ آپ کو سمجھ آیا ہے تو پھر دین کی بات کو صدقہ سمجھ کر دوسروں تک پہنچا کر آپ بھی ثواب حاصل کریں، اور اس کلپ کو شیئر ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔